السلام علیکم ویورز، مڈ ڈے شو کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ اپنی آج کی ڈیولپمنٹس، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس اینڈ نیشنل ڈیولپمنٹس آپ کو شیئر کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ویورز کو کہ میری کو ہوسٹ جو ہیں لبیبہ تیمور، وہ 3-4 دن سے شدید علیل ہیں۔ ہم بھی دعا گو ہیں، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ اچھا، آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، سب سے تو افسوسناک جو خبر ہے ہمارے پاس، کل بھی تھی آج بھی ہے، کہ ترکی میں اور شام میں جو زلزلے سے تباہی ہے، وہ اس کی جو ابھی تک اپڈیٹس آ رہی ہیں، تو اس میں اموات جو ہے، جو آفیشل جو ہے 4832 یا کچھ بتا رہے ہیں، لیکن ان آفیشل جو سورسز ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ 5000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں اور 1000 سے زیادہ بلڈنگز جو ہیں وہ کولیپس ہو چکی ہیں۔ تو یہ شدید اس وقت تباہی آئی ہے ترکی میں اور شام میں۔ تو اس میں سب سے جو پاکستان کی طرف سے خصوصی طیارہ بھی ہے جو سامان لے کے جا رہا ہے، جس میں امدادی سامان ہے، خیمے، کمبل اور دیگر اشیاء ہے۔ پاکستان جیسا جو ملک ہے اس وقت شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے، تو میرے خیال میں ہم اتنا ہی کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور نیوز ہے ہمارے پاس، کیونکہ جس طریقے سے ٹرکی میں اس وقت تباہی ہوئی ہے، ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ زلزلے آتے رہے ہیں ٹرکی میں، لیکن یہ بہت بڑا جو ہے اس وقت سانحہ ہوا ہے۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ایک اے پی سی کروانے جا رہے تھے اس کو بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے جو اے پی سی ہے وہ خیر اس کی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی الارمنگ ہے، گو کہ میں اس کو ہم اپنے جو تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہیں، گیسٹ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اس کو وہ اس بیان کو کیسے لیتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بیان دیا ہے کہ ملک کی معاشی جو صورتحال ہے وہ کسی اور مزید انتشار کا انتظار کی متحمل نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، انتخابات جو ہے تھوڑی دیر ڈیلے ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو نظامی صاحب سے ہمارے ساتھ ہے قیوم نظامی صاحب، بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، دانشور ہیں، ان سے بات کریں گے۔ نظامی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ جی تھینک یو۔ کیسے دیکھتے ہیں زلزلہ آیا، بڑا افسوسناک ہے، اور اس زلزلے کے بعد جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو ہے وہ ترکی جا رہے ہیں؟ جی ظاہر ہے کہ یہ ایک برادر ملک ہے، بڑے پرانے تعلقات ہمارے ترکی اور شام دونوں کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں، اور یہ پاکستان جو عالم اسلام ہے پاکستان کو بڑی اہمیت بھی دیتا ہے۔ یہ ایک ایٹمی ریاست ہے ماشاءاللہ، 22 کروڑ عوام کی، اور جب بھی کبھی کسی بھی جگہ کوئی اس طرح کا کوئی آفت آتی ہے تو پاکستان اپنی استطاعت کے مطابق وہ ضرور کرتا رہتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک یہ جذبہ اخوت ہے، جو اب اسلامی اخوت کا جو ایک تقاضا ہے، وہ بھی ہے ہمارا جو رشتہ ہے ایک مذہبی حوالے سے بھی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی اگر یہ 5000 جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ وہاں پر ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش جو ہے وہ ختم کرے، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور یہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس موقع پہ اور وزیر خارجہ جو بلاول بھٹو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک گڈ ول جیسچر ہی ہوتا ہے، بندہ جو ہلاک ہو چکے ہیں بیچارے ان کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن یہ ہے کہ غم میں شریک ہونا یہ ایک ہماری اسلامی روایات بھی میں بھی شامل ہے، تو اس لیے یہ تو بہت اچھی بات وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے کہا کہ یہ خواجہ سعد رفیق نے جو بیان دیا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو نیشنلزم ہے نا، ایک وہ جس کو ہم پیٹریاٹزم بھی کہتے ہیں، حب الوطنی بھی کہتے ہیں، اس کا یہ کمی ہے۔ آپ دیکھیں اگر پاکستان کی تاریخ پوری بھری ہوئی ہے کہ ہم جو سیاسی مفادات ہیں، ذاتی مفادات ہیں، گروہی مفادات، ان کو زیادہ بھی یہ دیتے ہیں قومی مفادات کی نسبت۔ تو یہ جو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ ایک طرف سیاسی عدم استحکام ہے، دوسری طرف معاشی عدم استحکام ہے، اور تیسری طرف ٹیررزم شروع ہو گیا ہے بڑا خوفناک طریقے سے۔ آپ دیکھیں پشاور میں نہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ گو کہ وہ افسوسناک واقعہ ہوا پشاور میں، لیکن تھینکس گاڈ کہ باقی صوبے تو ابھی ہمارے جو ہیں وہ سیف ہے۔
تو اس کو پورٹرے ذرا بات مکمل کر لوں نا, جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب مکمل میں کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اسمبلیاں توڑنی نہیں چاہیے تھی, ان کے پاس کوئی آئینی جواز یا کوئی سیاسی یا اخلاقی یا جمہوری جواز ایک ہوتا ہے نا, جس کی بنیاد پر توڑتے ہیں ان کو. اگر تو وہ توڑتے نا جو قومی اسمبلی کے انتخابات سے 3 مہینے پہلے, اگر ان کو یہ خدشہ ہوتا کہ وہ آگے لے جائیں گے, وہ ایک موقع تھا. ایسے جو ہے کہ وہ بالکل احساس نہ کرنا ملک کا کہ اس وقت کیا حالات ہیں, اور ایک اور آزمائش میں ملک میں ڈالنا, میرا خیال یہ ہے کہ یہ ساری جو جماعتیں ہیں ان کو اکٹھے ہو کے بیٹھنا چاہیے, اور پاکستان میں ایک ہی بار جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے. لیکن قیوم نظامی صاحب, I'm sorry to interrupt you, آپ تو بھٹو صاحب کے بھی ساتھ رہے, آپ ساتھ رہے, اور بھٹو صاحب نے بھی 77 میں جو ہے بیفور ٹائم اسمبلیاں توڑی تھی. وہ تو ایک الیکشن کرائے تھے نا انہوں نے ایک جنرل عام الیکشن کرائے تھے. یہ تو نہیں ہوا کہ 2 دفعہ الیکشن کرا دو, پہلے 2 اسمبلیوں کے کراؤ پھر بعد میں کہہ رہے ہو. یہ کوئی ملک جو ہے غریب ملک ہے, مقروض ملک ہے. قیوم نظامی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, لائن پہ رہیے گا. اس وقت سعید غنی صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آئیں آپ کو ادھر لے چلتے ہیں. کئی کیسز ایسے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے جو ہارنے والے امیدوار تھے جن کا مارجن کم تھا, انہوں نے ریٹرننگ افسرز کو درخواست دی کہ اس کا ریکاؤنٹنگ کروائی جائے, اور ریٹرننگ افسرز نے وہ ریکاؤنٹنگ کی درخواست ہماری ریجیکٹ کر دی. یہاں یہ ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ سارے افسر سندھ حکومت کے تھے, پیپلز پارٹی کے تھے, اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو انہوں نے فیور کیا. یہاں ہم نے ریکارڈ پہ چیزیں لگائی ہیں کہ انہی سے. جی ابھی سعید غنی صاحب جو ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے, جو ان کے اوپر ایلیگیشن لگ رہے ہیں سندھ میں اور اس میں. جی قیوم نظامی صاحب. جی میں بات کر رہا تھا کہ بھٹو صاحب کا ٹینیور جو ہے وہ 78 میں ختم ہو رہا تھا نا, ان کا جو کانسٹیٹیوشنل تھا. وہ تو دیکھو, وہ تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق 1 سال پہلے انہوں نے الیکشن کرا دیے تھے, اور وہ جنرل الیکشن کرائے تھے نا. جی جنرل, لیکن قیوم نظامی صاحب اس وقت کے کانسٹیٹیوشن میں اور آج کے کانسٹیٹیوشن میں بہت سی چیزیں جو ہیں فرق آ گئی ہیں. آج جو نگران حکومتوں کا سیٹ اپ ہے یہ اس وقت میرے خیال میں نہیں تھا. ہاں نہیں تھا, وہ اس وقت نہیں تھا, لیکن خیر یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ بھائی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن کرائے. اور جو قیوم نظامی صاحب آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ KPK اور پنجاب میں جو حکومتیں بنی ہیں کیا یہ غیر جانبدار ہیں؟ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جی, کوئی بھی بڑے حکومت وہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو نگران حکومتیں ہوتی ہیں اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب چاہیے تو یہی کہ جو اس کا تقاضا ہے, کانسٹیٹیوشن کا تقاضا یہی ہے کہ بھائی نگران حکومتیں جو ہیں وہ ایسی ہوں جو غیر جانبدار ہوں, جس میں کوئی انگلی نہ رکھ سکے. اور یہ دیکھیں نا, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں نیشنلزم نہیں ہے, ہمارے ذاتی مفادات آڑے آ جاتے ہیں, گروہی سیاسی مفادات آ جاتے ہیں. تو ہماری جو نظریں ہیں ہماری ساری وہ آگے انتخاب کی طرف لگی ہوتی ہیں. نسل کیوں نہیں دیکھتے کہ آنے والی نسل کا کیا بنے گا. قیوم نظامی صاحب, آپ اور آپ جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ انگلی اٹھانا مشکل ہے, آپ لوگوں کو کیئر ٹیکر گورنمنٹس میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ نہیں خیر وہ کافی لوگ ہیں, کوئی ایک نہیں ہے بندہ, بہت ہزاروں لوگ ہیں. میں نے کہا جی آپ اور آپ جیسے بہت سے ہیں. جی ایک کلچر ایک ڈیولپ ہو چکا ہے نا پاکستان میں, کرپٹ کلچر, اپنا کلچر جس کو کہتے ہیں, فیوریٹزم جس کو کہتے ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا سختی کے ساتھ اکربا پروری نہیں کرنی, انہوں نے دیکھ لو اپنا مادر ملت کو وزیر نہیں بنایا, حالانکہ ان کا حق بنتا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے فیوریٹزم نہیں کرنی, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. کہ انہوں نے بالکل میرٹ میں 8 وزیر بنائے تھے اور ان سے حکومت چلائی تھی. مشرقی پاکستان بھی ساتھ تھا جو آج بنگلہ دیش ہے. تو یہ جو ہے نا ہم ڈی ٹریک ہو چکے ہیں. اصل میں ہمیں بالکل دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے, اکنامک سسٹم ہے, اور بیوروکریٹک اور جوڈیشل سسٹم جو ہے, جتنے بھی سسٹم ہیں یہ انگریزوں کے برائے. قیوم نظامی صاحب جیسے پولیٹیکل جو رہنما ہیں, ورکرز ہیں, ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ایون صحافیوں کی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیم؟ یہ میرا خیال ہے کہ سیاسی انتقام کی ایک روایت جڑ پکڑ گئی ہے پاکستان کے اندر. جو بھی حکومت آتی ہے اپنے مخالفین کو اس طرح کرتے ہیں. یہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پولیس کا جو نظام ہے وہ ایک الگ تھلگ ہونا چاہیے, اس میں سیاسی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. جس طرح لندن میں ہے نا, آپ کو کوئی باہر کا ملک بھی کہے نا حکومت, برطانیہ کی حکومت کو یہ کرنا ہے, یہ پولیس کا کام, وہ کہتے ہیں یہ پولیس میں تو ہم انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے. ایسا ادارہ پولیس کا ہونا چاہیے کراچی, لاہور, پشاور, بڑے شہروں میں, کہ اس میں کوئی جرت نہ کر سکے. پھر یہ عمران خان کو شکایت ہی نہ ہوتی کہ میری FIR نہیں کرتی, وہ خود ہی کرتے.
یہ دیکھنا مسئلہ سارا یہ ہے. قیوم نظامی صاحب, چودھری پرویز الہی کے گھر جو ہے دوسرا دن تھا, کل رات جو شب گزری ہے اس پہ ان کا محاصرہ کیا گیا, ان کے گھر سیڑھیاں لگائی گئیں, تو یہ حالات کدھر جا رہی ہیں, یہ پولیٹیکل ٹرموائل پھیلا رہے ہیں, یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے اس نے بڑی زیادتی کری ہے. وہ تو ان کو اتنا مینڈیٹ ہی حاصل نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے سلسلے میں آئے, ڈائریکٹ الیکشن جیت کے نہیں آئے نا, کنسپیرسی کر کے انہوں نے یہ حکومت میں آ گئے ہیں. ان کو تو وہ مینڈیٹ ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ. قیوم نظامی صاحب, جو اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل ہے, اکانومی کولیپس ہو چکی ہے, ایک لائن کا آنسر دے دیجئے. آئی ایم ایف یہاں بیٹھا ہے, وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, اور یہ 23ویں بار ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. انڈیا جو ہے صرف ایک بار گیا تھا, 1991 میں گیا تھا ایک بار, اس کو ضرورت پڑی وہ چلا گیا. اب ایوب خان نے بھی قرضے لیے تھے, لیکن اس نے تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم بنائے تھے, اور یہ جو قرضے لے رہے ہیں اس سے یہ قرضے کوئی قسطوں کی ادائیگی کرتے ہیں یا وہ ایش وشل پہ لگا دیتے ہیں. جی بہت مہربانی, آپ کا کہنے کا مقصد تو یہی ہوا کہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ اور مشکل میں آنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. قیوم نظامی صاحب تھے. ظاہر ہے کہ جو اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس سے زیادہ جو ہے خطرناک جو ہے وہ ہے ہمارا اکانومی کا ٹرموائل ہے, جس سے عوام پس رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کی ٹیم بھی یہاں بیٹھی ہے. اس کے بعد جو حالات نظر آ رہے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں غربت کی لکیر سے, جو سننے ان آفیشیل جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ یہی ہے کہ 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. لیکن آئی ایم ایف کے اقدامات کو ماننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے یہ غربت میں اضافہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, تو اس میں جو ہے ہمارے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, اسٹے ٹیونڈ, ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, یو آر واچنگ مڈ ڈے شو. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی سیمی بخاری جو سابقہ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کی. سیمی, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو کاشف بھائی. مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان کے خلاف توشہ ریفرنس میں جو ہے فوجداری کارروائی آج بھی فیصلہ اب تک ٹل ناؤ جو محفوظ ہے, فرد جرم عائد ہونے جا رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ کہ یہ جو اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں وہ ضمانت پر ہیں, اور بہت سارے مقدمات ہیں جن کا تو میرے خیال میں مجھے تو نہیں اتنا علم, تو یہ کیسے دیکھتی ہیں کہ جیسے یہ آج فیصلہ محفوظ کر لیا, ہو سکتا ہے ان کی ضمانت جو ہے کینسل بھی ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, بہت ہی افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ اس ملک میں کیا ادارے کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن ہو جائے یا جو بھی ہے, اس کو بہت بری طریقے سے یہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ جو ہے پوری کوششوں میں ہے کہ کسی طرح سے خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, ان کو سین سے غائب کیا جائے, ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. اتنے کیسز, ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرا کیس, توشہ خانہ, ممنوع فنڈنگ, اور آئی ڈونٹ نو یو نیم اٹ, کوئی کیس انہیں چھوڑا نہیں ہے, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ عدلیہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی. ہمیں عدلیہ پہ پورا, ہمارا آخری امید کی کرن عدلیہ ہی رہ گئی ہے باقی اس ملک میں, ورنہ ان لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. کسی طرح خان صاحب کو, ان کے ساتھیوں کو اریسٹ کیا جائے, ان کو ہراساں کیا جائے, اور خان صاحب کو بھی اریسٹ کرنے کے کئی دفعہ وارنٹ جاری ہوئے. پہلے ان کو نااہل کرایا گیا, لیکن پھر اس کا واپس فیصلہ ہوا, انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا, دوبارہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیا, اور ہمیں امید ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ آئے گا عدلیہ کی جانب سے. ڈاکٹر صاحب, یہ بہتر نہ ہوتا کہ 3-4 ماہ کا فرق تھا, آپ کی جو 2 پروونسز میں گورنمنٹ تھیں آپ ان کو رہنے دیتے, آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ تو نہ بننا پڑتا. جی دیکھیں, ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ یہ اتنے وکٹمائزیشن پہ, اتنے انتقامی تراویح پہ اتر آئے گی حکومت, کہ کسی طریقے سے ان کو اتنا پریشان کر دو اس پی ٹی آئی کو اور ان کے سارے الائنس کو کہ یہ دوبارہ نام نہ لیں کوئی الیکشن کا. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اس وقت عوام جو ہے ہمارے ساتھ ہے. آج اگر ہم ڈیزالو نہ کرتے تو 3 ماہ بعد آخر تو ڈیزالو نہیں بھی. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کو اندازہ نہیں تھا یا آپ کی لیڈرشپ کو اندازہ نہیں تھا تو پھر میں آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو سیاسی نابالغ کہوں کہ آپ کو ظاہر ہے ان کا پاس تھا موجودہ حکمرانوں کا, اور آپ جو جس قسم کی پولیٹیکل ہائٹ اس وقت ہے آپ کی کنفرنٹیشن کی, تو اس کے بعد انہوں نے آپ کے جو رہنما ہیں, آپ کے ورکر ہیں, ان سے محبت تو نہیں کرنی تھی. obviously جی, ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم, اگر میں آپ کو کہا نا کہ آج نہیں تو کل ڈیزالو تو ہونی تھی اسمبلی, 3 ماہ بعد ہو جاتی, یہی کچھ ہونا تھا ہمارے ساتھ. لیکن
ہم اس لیے جلدی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے تھے کہ ایک ایک دن اس پی ڈی ایم کا ملک پہ بھاری گزر رہا ہے. آپ دیکھیے عوام کا جینا روز بروز مہنگا ترین مہنگائی کی بدترین مہنگائی ہے, اور اس کے علاوہ ان سے بجلی بن نہیں رہی, کارخانے بند ہو چکے ہیں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, کل انہوں نے صحت کارڈ بھی بند کر دیا ہے. تو ایک ایک دن اس حکومت کا ملک پہ بھاری گزر رہا ہے, ہمارا ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ فائنینشیل ٹائمز نے بھی کل رپورٹ کیا کہ تو ڈیفالٹ ہونے والا ہے, اور اس کے فوریکس ریزرو 3 بلین سے بھی کم ہو گئے. تو یہ ایک ایک دن جو ہے اس کا مشکل میں گزر رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب, مریم نواز شریف تو کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان بنی گا وہ زمان پارک میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اس کا کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں گے اس بیان کا ان کے؟ مریم نواز صاحبہ, آپ اپنے والد کو تو لندن میں آپ نے چھپا کے بٹھایا ہوا ہے, وہ کیسے لیڈر ہیں, پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے. ایک پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا ایم کیو ایم کے لیڈر جو ہے انہوں نے بھی یہی وزیرہ اپنایا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے پارٹی چلا رہے تھے. تو کیا آپ سارے لندن میں ہوں گے, ساری باتیں پاکستان کی لندن میں طے پائیں گی؟ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیل برو تحریک جو آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے جو ہے اس وقت جو ہے ایک بیان دیا, یا پھر انہوں نے اس کے اعادہ کیا کہ جی ہم جو ہے جیلوں کو بھریں گے, آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ اٹس ٹو ارلی, اور اگر یہ فیلئر ہو گیا آپ کی جیل برو تحریک کا, تو اس کے پاس آپ کے بعد کیا آپشن رہ جائے گی؟ دیکھیے ہم نے ہر آپشن آزمانی ہے, اور یہ جیل برو تحریک پہ لیڈر آرڈر کرتا ہے اور سب لوگ اپنے جو اس کے فالوورز ہیں وہ گرفتاریاں پیش کرتے ہیں. تو ہم سب لوگ تیار ہیں, خان صاحب کو ہم نے اریسٹ نہیں ہونے دینا, وہ ہماری ریڈ لائن ہے. آج بھی دیکھیے زمان پاک میں ان کے گھر کے گرد گھیرا ڈالے کارکن بیٹھے ہیں. ہم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر انہوں نے 90 ڈیز والے الیکشن اناؤنس نہیں کیے تو پھر ہم یہ نیکسٹ سٹیپ ہمارا یہ ہوگا, کیونکہ ویسے بھی یہ ہمیں اس طرح سے ہراساں کر رہے ہیں, ہمارے لیڈران کو بغیر وارنٹ کے رات کے اندھیروں میں ویسے اریسٹ کر رہے ہیں. تو ہم خود کیوں نہ گرفتاریاں پیش کریں؟ ہمارے سارے ایم این اے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس وہ سب جا کے سب سے پہلے وہ ہوں گے, اور ان کے ساتھ ان کے سارے فالوورز ہوں گے, اور اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کی جیلیں کب پڑ جائیں گی. نہیں ڈاکٹر صاحب, آج سعد رفیق صاحب جو وفاقی وزیر بھی ہیں, انہوں نے کہا جی 2 اسمبلیاں توڑنے کی ضرورت کیا تھی, اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے, کہ ان کے بیان کے 2 معنی نکلتے ہیں. جو آپ پہلی دفعہ سنے تھے وہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ صوبائی اسمبلیوں کو قومی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے ہوں, لیکن ان کے بعد کا جو ان کے آخری اس کے بعد کے جو بیانات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ صوبائی اسمبلی کو جو الیکشن ہے وہ ڈیلے بھی اگر کر دیے جائیں تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر کے, قومی اسمبلی کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد جو ہے اس پہ ان کے صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی تب ہی کروائے جائیں. تو کیسے دیکھتی ہیں آپ ان کو, ان کے بیان کو؟ کوئی شاید بات ہوگی اگر یہ وہ اس پہ ایگری کر جائیں. ہم نے اسمبلی اسی لیے ڈیزالو کی تھی کہ 66% سیٹس خالی ہو گئی اس سے. نیشنل اسمبلی بھی ہم نے ریزائن کر دیا, اور 2 اسمبلیز بھی ہم نے ڈیزالو ہوئی. 66% سیٹس پہ الیکشن کرانا جو ہے ایک بہت بڑا میرے خیال جو اخراجات ہے اس پہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے. تو الیکشن کمیشن غور کرے گا کہ جب 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اب جنرل الیکشنز کراتے ہیں تو وائی ناٹ ناؤ, کیونکہ اس وقت جو ہے نا کریڈیبل گورنمنٹ کی اس وقت بہت ضرورت ہے. اس ملک کو 12-13 پارٹیاں مل کے نہیں چلا پا رہی. ایون فورن کنٹریز سے جو ہمارے انویسٹمنٹ آنی تھی وہ بند ہو چکی ہے. کوئی دوست ممالک ہمیں کچھ نہیں دے رہے, آئی ایم ایف بھی ڈیل نہیں کر رہی. ڈاکٹر سی بی بخاری, جیسے آپ تو پارلیمنٹ سے صوبائی اسمبلیوں سے بھی دونوں سے نکل گئے, قومی اسمبلی سے بھی آپ کے ریزگنیشن جو ہیں ایکسیپٹ کر لیے گئے, ایسے میں اگر اے پی سی بلائی جاتی ہے تو پی ٹی آئی اس میں شرکت کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیے جی, ایک طرف سے ہمیں ہراساں کر رہے ہیں, ہمیں گرفتاریاں کر رہے ہیں, ہمارے چیئرمین کو ڈسکوالیفائی کی کوششیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف سے ہمیں اے پی سی میں کیا شرکت کرنی ہے ہم نے اے پی سی میں. اور اے پی سی دیکھا جائے تو اس وقت پوری پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اسمبلی میں, صرف ایک پی ٹی آئی ہی باہر ہے نا, باقی تو سب کی اے پی سی کیا ہونی ہے, بیٹھ کے اسمبلی میں ڈسکس کریں. اور پی ٹی آئی کے دور ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت حد تک دہشت گردی پہ قابو پایا. ہمارا نعرہ تھا فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم بڑھنا شروع ہو گیا تھا. کرکٹ کا ریوائول ہوا, کرکٹ کی شروع ہو گئی تھی, ٹیمز آنا شروع ہو گئی, لوگ ٹورسٹ آنا شروع ہو گئے. یہ بہت بہتری کی طرف یہ ایک طریقہ تھا, ڈائیلاگ کی طرف لے کے گئے خان صاحب. امریکن ٹورپس کا ودرول ہوا افغانستان سے, وہ اتنے خطرناک حالات میں بھی ہم نے اس پہ بہت اسی طرح سے قابو پایا. لیکن یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے میرے خیال میں کسی چیز میں ہر طرح سے ان کا فیلئر ہے, اور اس پہ ڈال رہے ہیں وہ خان صاحب کے اوپر. لیکن عوام اب جان کیسے دیکھتی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول زرداری صاحب جو ہے وہ ٹرکی جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کے لیے,
تو جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے وہ بھی مد نظر رکھ کے، تو آپ کا ٹیک چاہوں گا اس کے اوپر۔ دیکھیے جی، بہت دکھ ہے اور بہت ہی ہمارے دل ہمدردیاں ظاہر ہے، ہمارے ترکی کے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت ہولناک حادثہ پیش آیا ہے، جو زلزلہ آیا ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہم بہت ان کے دکھ میں شریک ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اپنے یو ہیو ٹو کیپ یور ہاؤس ان آرڈر فرسٹ۔ آپ کے گھر میں کیا ہوا؟ ابھی 2 ہفتہ بھی نہیں ہوا جو دہشت گردی کا اتنا ہولناک واقعہ پیش آیا، اور جس پہ آئی جی نے خود مانا کہ ہاں سیکورٹی لیپس ہوا، اور ہماری انٹیلیجنس جو سب سے دنیا بہترین مانی جاتی ہے، کیا وہ جیو فینسنگ صرف ہمارے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہاں ہیں، ان کو کیسے اریسٹ کیا جائے؟ دہشت گرد کھلے پھر رہے ہیں، کاش اپنے گھر کو تو دیکھیں پہلے، بعد میں آپ دوسری جگہوں پہ جائیں۔ اور ان کے فورن منسٹر ایک جگہ سے آتے ہیں، ایک جہاز سے اترتے ہیں، دوسرے پہ سوار ہو جاتے ہیں، ان کا فائدہ کسی کو کچھ نہیں ہو رہا۔ عوام کا سوچے، اپنے ملک کا سوچے سب سے پہلے۔ ڈاکٹر میں یہ ڈاکٹر صاحبہ، جو اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جو جس طرح سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی کے گھر کا محاصرہ دوسری دفعہ گزشتہ شب کو بھی کیا گیا، اس کے علاوہ پولیٹیکل جو رہنما ہیں، ورکرز ہیں، ان کے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں، صحافیوں کے اوپر جو ہے جبر ہو رہا ہے، تو کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کا ٹیک چاہوں گا اس کے اوپر۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ جمہوریت کی آڑ میں ایک بدترین فسطائیت اور آمریت کا دور چل رہا ہے۔ میں سب اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، حکومت سے بھی، کہ آپ خدا کے لیے عوام کا سوچیں۔ کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ ڈیموکریسی میں لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہمارے سلب کیے جا رہے ہیں، چار دیواری پامال کی جا رہی ہے، یہ کہاں کا اصول ہے؟ صحافی کو بولنے کی آزادی نہیں، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فریڈم آف سپیچ تو ہر ایک کا رائٹ ہے اس وقت ڈیموکریسی میں۔ یا تو آپ یہ اسی لیے ہم نے جیل بھرو طریقہ خان سب سوچا ہے کہ اگر یہ 1 ویک کے اندر ڈیسائیڈ نہیں ہوتا الیکشنز کا، تو پھر ہمارا نیکسٹ سٹیپ یہی ہوگا، ہم خود گرفتاریاں دیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اندھیروں میں آئیں، رات کے ہمارے دروازے توڑیں، ہم خود آ جائیں گے، آپ کر لیں ہمیں گرفتار۔ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے، جو کہ رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہا ہے، پھر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ لاسٹ کوسچن ہے، مختصر جواب دے دیجئے ڈاکٹر صاحبہ۔ ہر فیصلے کو چیلنج کریں گے، ہمیں پوری امید ہے اپنی اعلیٰ عدلیہ سے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے ہم، کیونکہ ہم نے سارے ثبوت دیے، توشہ خانہ میں بھی دیے، ہر جگہ خان صاحب نے کہیں پہ کوئی کوتاہی نہیں کی اپنے ہر کام میں، پورے باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کیا ہے۔ تو اگر اس پہ نہیں ہوا تو ہمیں ظاہر عوام بھی سڑکوں پہ نکل آئے گی، ہم عدالت پہ بھی جائیں گے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے۔ یہ آپ سڑکوں پہ تو بہت دیر سے نکل چکے، لیکن ان کا رزلٹ تو آؤٹ کم تو نہیں آیا، کیونکہ میرے خیال رانا ثناء اللہ جو ہے جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا علاج کروں گا، آپ کی پارٹی کا، عمران خان کا۔ بہت افسوس کا مقام ہے کہ وہ اس ملک کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہے کہ عوام نکل رہی ہے، اس وقت عوام پی ٹی آئی کے ساتھ نکل رہی ہے، ہمارے کوئی ورکرز نہیں ہوں گے، یہ عوام نکلنا چاہ رہی ہے۔ آپ اپنے لوگوں کو جو ہے دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی جمہوریت ہے کہ اپنے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ سڑکوں پہ۔ ہم یہ سافٹ انقلاب سے جو ہے نا، دوسرے ہم چاہ رہے تھے کہ سافٹ انقلاب آئے، بیلٹ۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ۔ سیمی بخاری ہمارے ساتھ تھی، پی ٹی آئی کے ایکس ایم این اے ہیں، ان کی ہم بات سن رہے تھے، تو میں اچھی بات کہی کہ پولیٹیکل جو اس وقت جو ٹرمائل ہے اور محاذ رہی ہے، اس کا خاتمہ سب کے لیے ضروری ہے، اور جو بیان آیا تھا سعد رفیق صاحب کا، اس کو بھی اگر پازیٹیو دیکھیں، کچھ اس کا جو زائد ترکیبی دیکھیں تو شروع میں وہ پازیٹیو تھا، لیکن بعد کے جو اس کے جملے تھے وہ پازیٹیو نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان میں جو ہے پولیٹیکل ہارمونی کی ضرورت ہے۔ ہمارے کمرشل بریک کا ٹائم ہو گیا، اسٹے ٹیون، ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ پہ جو اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ریحان اظہر صاحب ہیں، سینئر اینکر پرسن بھی رہے ہیں، آپ شناسہ چہرہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں انہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ریحان اظہر صاحب۔ تھینک یو کاشف صاحب۔ ریحان اظہر صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ کا جو کوئک ٹیک ہے کہ جو ترکی میں اور شام میں، سیریا میں اس وقت طوفان آیا ہے، جو زلزلے کی وجہ سے تباہی پھری ہے، وہ جو ہلاکتیں ہیں وہ 5000 سے اوپر چلے گئی ہیں، اراؤنڈ 1000 بلڈنگز جو ہیں وہ کلیپس کر گئی ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان اور فورن منسٹر جو ہیں بلاول زرداری، وہ کل جا رہے ہیں۔ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میرا خیال ہے دیکھیں اس وقت تو جو طیب اردگان ہیں وہ خود کہیں نہیں جا رہے، وہ خود کہیں نہیں جا رہے، اور بالکل وہ بیٹھ کے سارا
पूरी उनको रिपोर्ट्स मिल रही हैं और बहुत बिजी हैं वो। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये आखिर इनके जाने का क्या फायदा होगा, जबकि आर्मी चीफ ने अपना जहाज भी भेजा है, अपनी जो हेल्प कुछ है, सामान अपने के लिए लोग भेजे हैं, सामान भेजा है, और पूरे यानी उन्होंने फौज के 2 ग्रुप्स जो है वो भी भेजे उनकी मदद के लिए। तो फिर इनका जाना कोई इतना अहम नहीं था, लेकिन इनके अपने इंटरेस्ट भी होंगे यकीनन तुर्की के साथ, तो ये जाना चाह रहे हैं। तो सैर का तो वैसे ही इनको बहुत शौक है, मैं समझता हूँ उसकी जरूरत नहीं। रेहान अज़हर साहब, परवेज इलाही जो साबिक वज़ीर आला भी हैं, एक दफ़ा नहीं पहले भी वज़ीर आला रहे, उनके घर पे बार बार रेड्स की जा रही हैं, गुज़श्ता शब भी की गई। और अभी जो आपके, तो मुझे पता है कि शेख रशीद साहब तो आपके कॉलेज मेट भी हैं, आपके क्लास फेलो भी हैं, आपका ताल्लुक पुराना है पिंडी से। तो उनके जो उनको अरेस्ट किया गया उसके ऊपर जो फैसला है वो महफूज कर लिया है, वो भी 3 बजे उसका आएगा। और जिस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस वक्त हो रही है वफाकी हुकूमत या बाकी हुकूमतों की तरफ से सहाफ़ियों पर भी और सियासी वर्कर्स और रहनुमाओं पे, हाउ डू यू सी इट? मेरा ख्याल है, देखिए ये पूरी दुनिया में जो है ना, पाकिस्तान देखिए इसकी मईशत का तो बेड़ा गर्क हुआ ही है। हम देखें जिन लोगों को मदद देते थे वो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और आज हम बिल्कुल जिस वक्त है ना वो यानी हम तो बिल्कुल अब हमें दफन किया जा रहा है पाकिस्तान को। और मैं समझता हूँ अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है और जिस तरीके से जो फाइनेंस के मिनिस्टर को वहाँ से बुलाया गया लंदन से, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ की कश्ती डबोई है इसकी इसहाक की बात कर रहे हैं बिल्कुल, तो वो मेरा ख्याल है कि इस पे बिल्कुल गौर करना चाहिए, और ये सारी जो नेगेटिविटी है इसको छोड़ के पाकिस्तान को डेवलप करें, पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचें। ये इन लीडर्स को पकड़ने का कोई फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि नेचुरली कब तक आप इन्हें पकड़ेंगे और कहाँ रखेंगे। रेहान अज़हर साहब, पाकिस्तान में पार्लियामेंट इस वक्त अधूरी है, 2 प्रोविंसेस की असम्बलियाँ जो डिसॉल्व हो चुकी हैं, ऐसे में APC बुलाने को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार या इसकी हैसियत तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट मुजर थी कि जी इसको हमने APC बुलानी है। हाउ डू यू सी इट? देखिए APC अब देखिए ना, बार बार उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, अब दोबारा उसको पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ तुर्की जाना था, तो दूसरी दफा वो उसको पोस्टपोन किया और अब नई डेट भी नहीं दी, क्योंकि वो मैं समझता हूँ इतना जरूरी नहीं था उसको। और वो इस एक खामखा जो है वो एक अपने बजट में इजाफा करने वाली बात है। इस वक्त प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है। रेहान अज़हर साहब, अगर 3 माह के 90 डेज में प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसको कैसा देखते हैं आप? देखिए ये तो इस वक्त जो इनकी एक मुनाफिकाना एक रवैया है। आप एक तरफ जो है वो इलेक्शन करवा रहे हैं, जो सीट्स इमरान खान की पार्टी ने खाली की थी, बाई इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो है उनकी खाली करा रहे हैं, अब उनको उनके पे इलेक्शन करा रहे हैं। दूसरा नेशनल असेंबली की जो सीटें थी उन पे भी करा रहे हैं, देखें ना, जो ज़िमनी इलेक्शन करा रहे हैं। तो ये जो अहम तरीन है, यानी आपके 2 सूबे जो हैं वो बिल्कुल जो है वो इन लोगों के हाथ में आ गए हैं, जो जिनका ना कोई तजर्बा है ना कुछ है, और वो 3-3 महीने के लिए आए हैं। आप उनको यानी किस तरीके से ये 90 डेज से आप 91 डेज या 92 डेज पे जाएंगे, ये तो बहुत इलीगल काम होगा, और इस पे यकीनन रेहान अज़हर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। लास्ट क्वेश्चन, मुझे सिंगल लाइन आंसर दे दीजिए। जो पाकिस्तान के अवाम की हालत ज़ार आपसे और हमसे और सबसे नहीं छुपी हुई, ऐसे में जो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी थी अवाम के पास हेल्थ कार्ड की, जो सुनने में ये आ रहा है, कंफर्म हो रहा है कि जी कल से उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। देखिए मुझे भी ये जब पता लगा था तो मैंने बाकायदा जो CM साहब है उनको मैसेज भेजा था कि आप ये कंफर्म करें कि वाकई आप ऐसा कर रहे हैं या नहीं। तो आज कुछ जवाब आया है कि जी हम सिर्फ उसके में सिस्टम बदल रहे हैं कि सिर्फ हम गरीबों का जो है जो बिल्कुल क्वालिफाई है गुर्बत में, उनके कार्ड जो हैं वो हम यूज करेंगे। जो लोग, उसके अलावा ये नहीं कि सब पूरी कौम के कार्ड, लाहौर की और पंजाब की कौम को हम जो ये फैसिलिटी। रेहान अज़हर साहब बहुत शुक्रिया, टाइम आड़े आई, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप कर रहे हैं कि डिटरमिन कौन करेगा कि कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है। तो लेकिन आप तो गुर्बत की लकीर से, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की 62-62% से ज़्यादा लोग
جو ہے وہ نیچے چلے گئے تو ایسے میں ڈٹرمن کرنا بہت مشکل ہوگا. ٹائم ختم ہو گیا مڈ ڈے شو کا. اب اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.